اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البروج ہے، مکی صورت ہے اور اس کی 22 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا سلسلہ جو ہے وہ 30ویں پارے سے ہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آسمان میں جو موجود، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے مضبوط برج بھی ہیں آسمان میں، ٹھیک ہے۔ بس ہمیں دروازے پڑے تھے نا، اب برج بھی ہیں۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان برجوں والے کی، ٹھیک ہے۔ والیوم موعود، اور دن وعدہ کیے گئے گی، وعدہ کیا گیا دن جو ہے نا وہ قیامت کا ہے۔ وشاہد و مشہود، اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے ہوئے کی، ٹھیک ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، اب اس کو آپ انڈر لائن کر لیں، یہ اس کا نا تعلق جو ہے ایک واقعے سے، ٹھیک ہے۔ مارے گئے خندقوں والے، اصحاب الاخدود۔ اکثر آپ سے کوئی پوچھ لے گا کہ آپ کو اصحاب الاخدود کا واقعہ پتہ ہے، تو یہ میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی۔ النار ذات الوقود، جو آگ تھی ایندھن والی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ اوپر اس کے جو وہ کر رہے تھے ساتھ مومنوں کے گواہ تھے۔ اب ہوا کیا تھا، ایک کافر بادشاہ تھا، یہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نا حدیث مروی ہے، مسلم کی یہ حدیث ہے کہ ایک کافر بادشاہ تھا، اس کے دور میں کچھ مسلمان مومن تھے، انہوں نے اس کی بات نہیں مانی تھی نا بادشاہ کی، تو اس نے کیا کیا، خندقیں کھدوائیں گلیوں میں، سڑکوں میں، ان میں آگ لگا کے زندہ لوگوں کو اس میں جلا دیا۔ تو اس طرح کے تو کئی واقعات ہوئے ہیں کہ جہاں پر زندہ جلایا گیا نا۔ تو یہ اصحاب الاخدود یعنی خندقوں والے اصحاب، خندقوں والے اصحاب وہ لوگ تھے جن کو زندہ خندقوں میں جلایا گیا تھا آگ لگا کے، ٹھیک ہو گیا، کافر بادشاہ کے دور میں۔ اس کے بعد اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ یعنی اوپر ان کے دیکھ رہے تھے سارے کہ مومنوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، کافر لوگ دیکھ بھی رہے تھے اس چیز کو، ٹھیک ہے، گواہ بھی تھے اس چیز کے۔ وما نقاموا، اور نہیں انہوں نے انتقام لیا منہم ان سے، الا ان یؤمنوا، مگر یہ کہ وہ ایمان لائے باللہ اللہ پر، العزیز الحمید، جو بہت زبردست ہے اور خوب تعریف والا، تعریف کے قابل ہے نا۔ تو یعنی اصحاب الاخدود کون تھے، جو ایمان لائے تھے اور جو بیچارے اتنے بے بس تھے کہ اپنا بدلہ اور انتقام نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ اللہ ذی لہ ملک السماوات والارض، اور وہ اسی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمینوں کی، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا مومنوں کو اور مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، تو پھر انہوں نے توبہ بھی نہیں کی ہے، فلہم، تو ان کے لیے عذاب جہنم، عذاب ہے جہنم کا، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے عذاب ہے جلنے کا۔ حریق کا مطلب ہے جلنا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جو مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مومنوں کو لیے آزمائش کا باعث بنتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آزمائش ہی آگے نا مومنوں کے لیے کہ وہ دین پہ قائم رہتے ہیں یا آگ میں جلتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ایسے کارنامے کرتے ہیں جو مومنوں کو تکلیف دیتے ہیں، تو اللہ کیا کہتا ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے والا عذاب ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کبھی چولہے میں آپ کی انگلی جل جائے تھوڑی سی بھی، برداشت نہیں نہ ہوتی، تو کچھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جہنم میں جلنا ہی جلنا ہے، اور پھر ایک بار کا جلنا نہیں ہے، اللہ زندہ کرے گا پھر جلائے گا، زندہ کرے گا پھر جلائے گا، کتنی خوفناک صورتحال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، اور یہ بڑی کامیابی ہے، فوزن عظیم، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اچھا، کامیابی کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے نا، ایک یہ ہے فوزن اور ایک ہے فلاح، دونوں کا مطلب کامیابی ہے۔ آپ نے دیکھا جب اذان ہوتی ہے اس میں فلاح کا لفظ آتا ہے، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف۔ فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جو کامیابی محنت کر کے حاصل کی جائے، سمجھ آ گئی۔ اور فوز وہ کامیابی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ بیٹھے بٹھائے دے دے، اتنی محنت بھی نہ کی ہو، اللہ اپنی رحمت سے دے دے، سمجھ آ گئی آپ کو۔ تو یہ جنت کیا ہے، فوز الکبیر ہے۔ انسان کے نام اعمال اس قابل نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کی رحمت بڑی ہے نا، اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ یہ کامیابی ہمیں دے گا کہ ہم جنتوں میں بیٹھیں گے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب لوگ جو ہیں وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ تو اس وقت دین سمجھتے تھے نا،
صحابہ اکرام. تو انہوں نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ بھی، یعنی ہم لوگ تو جائیں گے اللہ کی رحمت کی وجہ سے نا چیز سے، آپ بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائیں گے؟ یعنی آپ اتنے نمازی پرہیزگار اوبیڈینٹ بندے اللہ کے دنیا میں سب سے زیادہ، تو آپ بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہیں، تم سب سے زیادہ تو میں حقدار ہوں اللہ کی رحمت کا، تو میں جاؤں گا. سمجھ آ گئی؟ اس کی رحمت کی وجہ سے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک پکڑ آپ کے رب کی البتہ شدید ہے. اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اللہ کی پکڑ سے. کہ دیکھیں کئی بار اللہ تعالیٰ ظالموں کی رسی دراز کرتا ہے نا، جب وہ کھینچنے پہ آتا ہے نا تو سمجھ نہیں آتی کدھر کدھر سے کھینچ رہا ہے، عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے جو اللہ کی پکڑ کی. یعنی اگر کوئی انسان یہ دیکھے نا کہ کوئی انسان بڑا بڑھتا چلا جا رہا ہے غرور و تکبر میں، یا جائز و ناجائز کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ اس میں، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی پکڑ کتنی شدید آ گئی ہے کہ اس کو ہدایت کا راستہ ہی نہیں پتہ چل رہا ہے. اور جب ہدایت کا راستہ بند ہو جائے تو پھر انسان جانوروں کی طرح چلتا ہے. اور یہ اللہ کی پکڑ ہے نا کہ جا پھر تو میرے راستے پہ نہیں چلنا چاہتا، میں تجھے سکھاتا ہی نہیں ہوں، تجھے ہدایت دیتا ہی نہیں ہوں. یہ ہے شدید پکڑ. اور انسان پھر کیا ہوتا ہے، اپنی ایک یعنی فضول سی عقل جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے حکموں کی جب ہم نہیں پاسداری کریں گے، حلال و حرام میں فرق نہیں رکھیں گے، اپنے معاملات درست نہیں رکھیں گے، تو کیا ہے پھر انسان تو پھر بیوقوف ہے نا وہ سب سے بڑا. کہ اس کی دنیا بھی، یعنی دنیا تو اس نے صحیح کرنے کی کوشش کی، نہ تو اس کو دنیا میں سکون ملے گا اور نہ آخرت میں ملے گا. اور اللہ کی پکڑ اس طرح کی ہے کہ پھر اللہ کہتا ہے جا تم مجھ سے بے پرواہ ہے نا، میں بھی تجھ سے بے پرواہ ہوں. تو اللہ سے دعا مانگا کرے کہ اللہ ہم سے کبھی بے پرواہ نہ ہو. اچھا، اس کی مثال آپ اس طرح دیکھیں کہ اگر کوئی رسی لگام ہے نا کسی کی لمبی ہو، تو وہ چلتا جاتا اپنی من مانی کرتا جاتا. جس کی لگام چھوٹی ہو نا تو انسان ذرا سی کھینچتا ہے تو وہ کیسے جانور سیدھا ہو جاتا ہے اسی وقت. ایسے ہی ہے، یہی حال انسانوں کا ہے. ہم اکثر کہتے ہیں کیا بات ہے کہ ہمارے پہ ہر وقت مصیبت آتی جاتی ہے، ہر چیز آتی رہتی ہے. یہ نہیں ہم سوچتے کہ ہمارا رب ہمیں سیدھے راستے پہ رکھنا چاہ رہا ہے، ہم سے محبت کر رہا ہے. ہماری برائی، ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں ہٹا رہا ہے کہ ادھر سے سیکھ لے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی سے. تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے اللہ کی. تو اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ پکڑ یہاں پہ جو بات ہوئی ہے پکڑ کی، یہ آخرت کی پکڑ، جو عذاب کی پکڑ ہے، جو دوبارہ کبھی بھی نہیں، اس کو بدلا ہی نہیں جا سکتا، اس کی بات ہو رہی ہے. انہ ہوا یبدع و یعید، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی لوٹائے گا. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے. ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، عرش والا ہے، بڑی شان والا ہے. اچھا، 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. اللہ کا عرش ہے، عرش کے اوپر پھر سدرۃ المنتہا کا مقام ہے. ہاں، اوپر عرش ہے اللہ کا. فعال لما یرید، کار گزرنے والا ہے اسے جو وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. حل عطا کا حدیث الجنود، کیا خبر آئی آپ کے پاس لشکروں کی، فرعون و سمود، فرعون اور سمود کے. ان کو اللہ نے بڑے عذاب دے کے ہلاک کیا تھا. ان کے کتنے بڑے بڑے لشکر تھے اور بڑی بڑی مضبوط یہ قومیں تھیں. ان کی جسامتیں، ان کے گھر اور ان کی چیزیں، یہ ہمارے آج ہم ان چیزوں کا تصور نہیں کر سکتے. آپ ایک بات دیکھ لیں، فرعون کے دور میں جو احرام بنائے جاتے تھے، کتنے وہ سائنٹیفکلی بنائے گئے ہیں احرام، کہ اس کا ابھی تک اتنا جدید دور آ گیا ہے، اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے، کوئی سمجھ نہیں پا رہا کتنے بڑے بڑے پتھر کیسے وہ ایک جیسے انہوں نے لگا دی، اور اینڈ تک روشنی سورج کی بھی پہنچتی ہے اور آکسیجن بھی جاتی ہے. اتنے وہ ترقی میں آگے تھے، اتنے بڑے بڑے اور اتنے مضبوط تھے، لیکن کیا ہوا، اللہ کی نافرمانی کی تو کہاں گرے. پھر اللہ نے کیا ان کا حال کیا. اللہ کہتا ہے بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ جنہوں نے کفر کیا جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں.
واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرنے والا ہے. یعنی لا علمی میں، بے خبری میں پکڑے جاتے ہیں ایسے لوگ. اور کئی قوموں پہ جب عذاب آتے ہیں نا، بے خبری میں آتے ہیں. وہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، سورہ اعراف پڑھیں گے آپ، اور پھر سورہ ہود پڑھیں گے. قرآن میں ان کے اوپر جب عذاب آئے نا تو وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے قوم سمود کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صبح کے کام کم کر کے نا بعد میں قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر کو آرام کر رہے تھے اور عذاب آ گیا. قیلولہ کا مطلب ہوتا ہے دوپہر کا کھانا کھا کے تھوڑا ریسٹ کرنا. ہاں، یعنی سارے صبح کام نبیڑ لیے، بعد میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھروں میں، ان کے اوپر عذاب آ گیا. کوئی تصور کر سکتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے میری پکڑ جیسے شدید ہے، اور کیسے میں پکڑتا ہوں یہ آگے اس نے ڈیٹیل دی ہے. بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہی بولی ہے نا کہ وہ قرآن جو ہے وہ بڑی شان والا ہے. فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں موجود ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ قرآن سب سے پہلے لوح محفوظ میں لکھا گیا، پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیا گیا، پھر پہلے آسمان سے وہ اللہ کے حکم سے آیات لاتے تھے. یہ آج کی آیت. اچھا، اس کے بعد اگلی صورت ہے سورۃ طارق.